السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں، اور ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، اور اسے تحریر کیا ہے عبیرہ حسن نے، اور ہم نے عبیرہ حسن سے ہمارے چینل پر اس ناول کو اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہے۔ اس ناول کی ریکویسٹ کی ہے عائشہ فاطمہ نے، اور ایک اور ہے لیکن مجھے ان کا نام اس وقت یاد نہیں ہے۔ یہ کمپلیٹ ناول ہے لیکن ہم اسے پارٹ میں ریڈ کر کے اپلوڈ کریں گے، اور یہ جب پوری کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر اس کی ایک کمپلیٹ بھی اپلوڈ کروں گی، میں کرتی ہوں، آپ لوگ سبھی جانتے ہیں۔ لیکن اس ناول کو اطمینان سے ریڈ کر کے اطمینان سے اپلوڈ کرنا چاہتی ہوں، میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ بہت خوبصورت بہت پیاری سی ناول ہے اور بہت 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 لانگ بھی ہے۔ اسی لیے اس ناول کی چھوٹی چھوٹی ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی، کوشش کروں گی ڈیلی اپلوڈ کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کمپلیٹ لانگ بھی، کبھی شارٹ بھی، ایسی ناول بھی اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ بس مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ آسمان پر سورج آگ برسا رہا تھا اور زمین پر زمینی خداؤں نے تباہی مچائی ہوئی تھی۔ کربلا کی امام عباس مسجد پر دہشت گرد حملہ ہوا تھا، جس کی زد میں مسجد کے اطراف موجود گھر اور زائرین کی حیثیت آئے لوگ بھی آ چکے تھے۔ پورے علاقے میں تباہ کاری مچی تھی، دور دور تک آگ کے شعلے، فضا میں موجود گولیوں اور گاڑیوں کے سائرن کی بدنما آوازیں گونج رہی تھی۔ تاحد نظر لاشوں کا انبار تھا، انسانی چیخ و پکار الگ کان کے پردوں کو پھاڑ رہی تھی۔ کچھ بچ جانے والے لوگ اپنے پیاروں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، کچھ معصوم و ناسمجھ بچے بھی اپنے والدین کو پکار رہے تھے، جو اب بے جان جسم کے سوا کچھ نہیں تھے۔ انہی کچھ بوڑھے، جوان اور بچوں کے بیچ آہ و بکا سے رچی فضا میں ایک بے بس، نحیف و نزار آواز ایسی بھی تھی، جو ابھی تک بولنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی خود پر گزری اس قیامت سے واقف تھی۔ وہ آواز ایک بے حد معصوم اور چھوٹے سے بچے کی تھی، جو بمشکل 2 یا 3 ماہ کا تھا۔ تپتی ہوئی زمین پر کالے عبائے میں ملفوف ایک عورت کا بے جان وجود پڑا تھا۔ اس کا بے حد سرخ و سفید چہرہ بے نقاب تھا اور مرنے سے پہلے آنکھیں شاید دہشت کے باعث پوری کھل گئی تھی۔ عورت کے ایک ہاتھ کے حلقے میں وہ بچہ بھی موجود تھا، جو ماں کی آغوش میں بلک بلک کر رو رہا تھا۔ ننھی سی جان پتہ نہیں کیسے اس حملے سے بچ گیا اور اب اپنی ماں کے سینے پر الٹا پڑا تڑپ رہا تھا۔ اس کی نحیف و نزار پکار اس آہ و بکا کے عالم میں کہیں دب کر رہ گئی تھی، مگر گرمی کی شدت اور شاید بھوک سے تڑپ کر روتا ہوا وہ معصوم بچہ ننھے ہاتھوں کو چلاتے ہوئے اپنی معصوم پکاروں سے اپنی بے حس و حرکت ماں کو خود کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عورت کے پاس ایک لمبا چوڑا سا سرخ و سفید چہرے والا مرد بھی زمین پر مردہ حالت میں موجود تھا۔ مرد کے سینے پر گولیاں لگی تھی، جس کی وجہ سے اس کے جسم پر موجود سفید رنگ کا جبہ اسی کے خون سے تر ہو چکا تھا۔ اس مرد نے عورت کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، شاید وہ دونوں میاں بیوی تھے، اور یہاں زائرین کے حیثیت سے آئے تھے، کیونکہ مرد اپنے لباس سے عربی لگ رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی کا جوڑا بے حد خوبصورت تھا، مگر وہ خوبصورت پیارا سا جوڑا اس وقت ظالموں کے ظلم کی بھیٹ چڑھ گیا تھا۔ بس ان کا معصوم بچہ ماں کے سینے پر پڑا مسلسل رو رہا تھا، مگر اس ننھے فرشتے کو اب کون بتاتا، اسے دنیا میں لانے والی، موت کے بعد بھی اسے اپنی آغوش میں سمیٹنے والی اس دنیا کی سب سے مہربان ہستی، اس بچے کی کل کائنات، اس کی ماں، اب اس کی پکاروں سے ہمیشہ کے لیے بے نیاز ہو چکی تھی، اور نہ ہی اس کا باپ اپنے چند ماہ کے بیٹے کی اس تڑپ کو دیکھنے یا سننے کو زندہ بچا تھا۔ وہ دونوں اپنے ننھے سے معصوم بچے کو اس بے رحم دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑ کر زندگی کی باسی ہار چکے تھے۔ بچے کے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی کہ تبھی ان کے پاس سے بھاگتے ایک بدحواس سے جوڑے کی نظر اس معصوم تڑپتے ننھے سے گڈے پر پڑی تھی، جو اس افراتفری بھرے عالم میں اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ ارحم رکے، دیکھیں اس عورت کے سینے پر پڑا ایک بچہ زندہ ہے، شاید یہ ابھی کچھ ہی ماہ کا ہے، پلیز رکے۔ ارحم کا ہاتھ تھام کر بھاگتی اسمارا نے اپنی جگہ پر رک کر ارحم کو اس بچے کی طرف متوجہ کیا تھا۔ تبھی بچہ زور زور سے ہاتھ پیر چلاتے مزید شدت سے تڑپنے لگا تھا۔ بچے کے رونے سے کپکپاتی نحیف سی آواز جب اسمارا کے کانوں میں پڑی تو اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔
ارحم کی نظر بھی بچے پر پڑ چکی تھی۔ اس نے ایک نظر بچے کے آس پاس پڑے مردہ لوگوں کو دیکھا۔ وہ جس جگہ کھڑے تھے یہاں شور و گل قدرے کم تھا۔ حملے کے بعد سیکورٹی فورسز بھی آ چکی تھی۔ تبھی کچھ حملہ آور بھاگ چکے تھے اور کچھ کو پولیس نے پکڑ لیا تھا، مگر تھوڑی سی دیر میں بھی ان حملہ آوروں نے وہ تباہی مچائی تھی کہ نہ جانے کتنی ہی جانیں لقمہ اجل بن گئی تھی، نہ جانے کتنے لوگ اپنے پیاروں کو کھو چکے تھے۔ افراتفری اب تک ختم نہیں ہوئی تھی اور سیکورٹی کمانڈوز زندہ بچے لوگوں کو وہاں سے حفاظت کے ساتھ نکال رہے تھے۔ انہیں بھی اس سمت ایک سیکورٹی کمانڈو نے بھیجا تھا، مگر یہاں آ کر اسمارا اور ارحم کے قدم اس معصوم بچے نے زنجیر کر لیے تھے۔ تبھی ارحم نے آگے بڑھتے ہوئے جھک کر اس ننھی سی معصوم جان کو اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ بچہ اب رو رو کر ہلکان ہو چکا تھا، تب اس کی آواز بھی قدرے ہلکی ہو گئی تھی۔ اسمارا اس کو جلدی سے اپنے حجاب کے اندر چھپائے اور چلی۔ ارحم نے بچے کے ماتھے کو چومتے ہوئے اسے بیوی کو تھما دیا تھا۔ اسمارا نے تیزی سے شوہر کے حکم پر عمل کیا اور بچے کو چھپا کر آگے بڑھ گئی۔ ارحم بھی بیوی کے پیچھے لپک کر گیا، مگر پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے اپنے گلے میں لٹکتے کیمرے سے اس جوڑے کی کھٹاکھٹ دو تین تصویریں کھینچ لی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے اس افراتفری کے عالم میں بھی یہ بچکانہ کام کیسے کر لیا، مگر وہ تیزی سے تصویریں کھینچ کر وہ بھاگتے قدموں سے اسمارا کی طرف بڑھا تھا جو اسے آوازیں دے رہی تھی۔ کیا کر رہے تھے؟ اسمارا نے شوہر سے پوچھا۔ اس بچے کے ماں باپ کی تصویر لے رہا تھا۔ جب یہاں کچھ امن ہو جائے گا تو میں اس بچے کے رشتہ داروں کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ ارحم نے ایک بار پھر پلٹ کر زمین پر پڑے اس جوڑے کو دیکھا تھا۔ درد کی ایک تیز لہر سی اس کے دل میں اٹھی تھی۔ پھر وہ اسمارا کو بازو کے حلقے میں لے کر تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اسے پاکستان واپس آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور اچانک اپنی روٹین بدلنے پر وہ خاصا ڈسٹرب ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ وہ پورے 10 سال بعد واپس اپنے ملک اور اپنوں کے بیچ آیا تھا۔ محض 13 سال کی عمر میں امریکہ گیا تھا اور اب وہ 23 سال کا تھا۔ واپس اپنے ملک آنے کے بعد اس نے پچھلے پورے ہفتے کا عرصہ پاپا کا سعادت مند اور شریف بچہ بن کر گزارا تھا، مگر اب اس سے زیادہ شرافت کا مظاہرہ وہ بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ شراب کی طلب نے اسے ایک ہی ہفتے میں پاگل سا کر دیا تھا۔ تب اس نے یہاں موجود اپنے ان پاکستانی دوستوں سے رابطہ کیا تھا جو اس کے پاکستان میں موجود ہونے کے باوجود بھی اس کے ساتھ برابر رابطے میں تھے۔ وہ بھی اس کی اور جنید کی طرح اسی قسم کی بری لتوں میں ملوث تھا۔ ان سب کا حال بھی اکرام ملک نے زیادہ جدا نہیں تھا اکرام ملک سے۔ تبھی ہفتے کی شام وہ شہر کے ایک مشہور بار میں اپنے دوستوں کے ساتھ چلا آیا اور آتے ہی پچھلے پورے ہفتے کی طلب مٹانے مگن ہو گیا۔ کچھ 1 گھنٹوں میں وہ نہ جانے کتنے ہی پیگ پی چکا تھا، جبکہ اسے پیگ پر پیگ چڑھاتے دیکھ کر اس کا کزن پلس دوست جنید پریشان ہوا جا رہا تھا، مگر اس کا ہاتھ آج رک ہی نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس کے دوست اسے کاؤنٹر کے آگے بیٹھا چھوڑ کر پیچھے پڑے صوفوں پر جا بیٹھے تھے اور سگریٹ نوشی میں مصروف ہو گئے تھے، مگر ارقام کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ امریکہ جیسے آزاد ماحول میں اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی جنید اور اپنے کچھ امریکن دوستوں کے ساتھ شراب نوشی کرتا آ رہا تھا۔ تبھی اسے اب شراب کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ پاکستان واپسی پر بھی یہ عادت چھوٹ ہی نہیں پا رہی تھی۔ شراب نوشی کی اس کی عادت کی وجہ سے وہ اب اس کے نشے کا اتنا عادی ہو گیا تھا کہ پوری بوتل پی کر بھی بالکل نارمل رہتا تھا، مگر ہاں وہ سگریٹ نوشی نہیں کرتا تھا کیونکہ سگریٹ کے دھوئے سے اسے سخت الرجی تھی۔ اس کے بدبودار دھوئے سے اسے شدید قسم کی کھانسی شروع ہو جاتی تھی۔ کھانستے کھانستے اس کی حالت بالکل غیر ہو کر رہ جاتی تھی۔ تبھی امریکہ میں بھی اس کے دوست اسے سگریٹ نوشی پر مجبور نہیں کرتے تھے اور خود بھی جب سگریٹ پیتے تھے تو اس سے دور چلے جاتے تھے۔ یہاں آنے کے بعد جنید اس کے پاکستانی دوستوں کو بھی یہ بات بتا چکا تھا کہ ارقام کو سگریٹ سے شدید قسم کی الرجی تھی، تبھی وہ لوگ احتیاطاً اس سے دور چلے گئے تھے۔ امریکہ میں تو اپنے شہر نیو یارک کے تمام بارز میں اس کا آنا جانا تھا۔ تقریباً ہر بار کا بار ٹینڈر اسے اچھی طرح سے جانتا تھا، مگر پاکستان آنے کے بعد وہ پہلی دفعہ کسی پاکستانی بار میں آیا تھا۔ اس بار کا بار ٹینڈر اسے کافی دیر سے پیک بنا کر دے رہا تھا، مگر شراب کے وہ پیک شاید کسی دیسی برانڈ کے تھے جسے آج اس نے پہلی بار ہی ٹرائی کیا تھا۔ تبھی پہلے پیک نے ہی اسے شدید قسم کی کک دی تھی، لیکن وہ بنا دھیان دیے ایک کے بعد ایک گلاس خالی کرتا چلا گیا۔ یہ دیسی شراب بہت تیز اور جلدی اثر کرنے والی تھی اور تیزی سے نشہ چڑھنے کے باوجود عادت کے مطابق ارقام نے تقریباً پوری بوتل ہی ختم کر دی تھی۔ نتیجتاً نشہ پوری طرح سے اس کے حواسوں پر طاری ہو گیا تھا۔ نشے کی زیادتی سے اس کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی۔ ارقام بڈی کم ہیئر،
ادھر آنا، تجھے کچھ بتانا ہے۔ آج کوئی نیا ایڈونچر ٹرائی کرتے ہیں۔ اپنے دوست بلال کی آواز پر اس نے مندی مندی آنکھوں کو کھولتے ہوئے گردن گھما کر دائیں طرف دیکھا تھا اور اشارے سے اسے جواب دیتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی بے حد سرخ پڑتی آنکھیں زبردستی کھول کر رکھی تھی۔ پھر لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا وہ بلال اور دانش عرف ڈینی کے پاس جا پہنچا تھا۔ ڈینی صوفے پر اکیلا بیٹھا تھا، تبھی اس کے پاس جا کر ڈھیسا گیا اور خاموشی سے سر صوفے کی پشت سے لگا کر آنکھیں موند گیا تھا، کیونکہ نشہ اس کے اعصاب پر بری طرح سوار ہو رہا تھا۔ ارقام، آر یو اوکے؟ مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہا۔ چل یار، رامش نے انتظام کر دیا ہے اپنے دوست کے فلیٹ پر، ہمارے لیے چلتے ہیں۔ جنید اسے دیکھتے ہوئے تشویش سے بولا تھا۔ وہ ڈینی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا اور اس وقت قدرے ہوش میں بھی تھا۔ کیا بات ہے اسمارٹی، آج اتنی جلدی ہار مان گیا؟ یار ویکینڈ نائٹ ہے، آج تو موقع ملا ہے اور تو ہے کہ ابھی سے لڑک رہا ہے۔ سننا، میں کیا کہہ رہا تھا کہ آج تیرے اور جنید کی یہاں پاکستان آنے کی خوشی میں کچھ نیا ٹرائی کرتے۔ آج میں تم لوگوں کے لیے ایک بے حد زبردست کام لایا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے، مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہے۔ وہ اور اس کے ساتھ کے کچھ ایک فرینڈز ایکسٹرا انکم کے لیے 2 ہفتوں سے ایک بے حد رنگین جاب کر رہے ہیں۔ آج اس کا میرے پاس فون آیا تھا، اسے اپنے کام کے لیے کچھ نئے آرڈرز ملے ہیں، مگر ان آرڈرز کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس بندے نہیں ہیں، وہ آلریڈی کہیں اور بک ہے، تو اس نے مجھ سے ہیلپ مانگی ہے۔ میں اس کے لیے یہ کام کروں؟ بلال نے نشے سے سرخ پڑتی آنکھوں کو کھولتے خباثت سے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ جنید کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ کیا رنگین جاب ہے بھائی؟ کیا لڑکیوں کے ہاسٹل کے باہر چوکیداری شروع کر دی ہے تیرے دوست نے؟ ڈینی نے بلال کو دیکھ کر پوچھا۔ اس کام میں کاہے کی رنگینی، صرف دور سے دیکھ دیکھ کر دل کو ٹھنڈا کرنے میں بھی کوئی مزہ ہے۔ میں تمہارے لیے اس سے بھی زبردست بلکہ بمپر آفر لایا ہوں۔ بلال نے مزید تجسس پھیلایا تھا۔ بات گھمانے کے بجائے اگر سیدھے لفظوں میں بول دے گا بلال تو ہو سکتا ہے تو مجھ سے بچ جائے، ورنہ ابھی تیرے اس چوکھٹے پر اتنے پنچ ماروں گا کہ شکل بگڑ کر رہ جائے گی۔ ارقام جو صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا، بلال کی بکواس پر آنکھیں کھولتے گررا کر بولا، اچھا بھڑک مت، میں سیدھے لفظوں میں بتاتا ہوں۔ میرا دوست کال بوائے کا کام کرتا ہے اور آج اس نے اپنے کچھ بکنگز کے لیے مجھ سے رابطہ کیا ہے، یعنی ہم چاروں اس کے پاس آئی 4 بکنگز پوری کریں گے۔ اگر تم لوگ راضی ہو جاتے ہو تو ہمیں صرف 1 دن کے لیے کام کرنا ہوگا۔ بلال ارقام کو بھڑکتا دیکھ کر جلدی جلدی بولا تھا اور اس کی بات سن کر ارقام سمیت ڈینی اور جنید بھی چونک گئے تھے۔ دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ تم ہم سے یہ گندا کام کروائے گا؟ مانتا ہوں کہ ہم لوگ کوئی ایسے عابد و زاہد نہیں ہیں، شراب نوشی جیسا گناہ کرتے ہیں، مگر ابھی اتنے زیادہ بھی نہیں گرے کہ ان نیچ حرکتوں پر اتر آئے۔ تو اپنا بمپر آفر اپنے پاس رکھ۔ جنید باقیوں کے مقابلے قدرے سمجھدار تھا، تبھی اس نے بلال کو جھڑک کر رکھ دیا تھا۔ سوچ لے ڈوڈ، یہ تم سب کے لیے نیا ایڈونچر ہوگا، بس 1 رات کی بات ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں ہماری رضامندی ملتے ہی میرا دوست مجھے ایڈریس بھی سینڈ کر دے گا۔ تم لوگ ٹرائی کرنا چاہو تو 1 دن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کون سا دم چھلے کی طرح ساتھ باندھ کر گھومو گے ان عورتوں اور لڑکیوں کو جس سے تمہاری نیک نامی پہ حرف آئے گا؟ بلال نے ایک بار پھر انہیں اکسانے کی کوشش کی تھی۔ ہمیں نہیں کرنا، تو کرنا چاہے تو کر لے۔ چل ارقام چلتے ہیں۔ جنید بھڑک کر بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ ہی ارقام کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا، مگر ارقام نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑا کر جنید کو دیکھا تھا۔ میں راضی ہوں، اپنے دوست سے بات کر لے، ایڈریس میرے نمبر پر فارورڈ کر دینا بلال۔ ارقام نے اپنے گلے میں پڑی چین کو انگلیوں پر لپیٹتے ہوئے کہا تھا اور جنید اس کی بات سن کر ششدر سا کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ شام کو تھکی ہاری اکیڈمی سے واپس آئی تھی، مگر گھر میں تیار شیار بن ٹھن کر گھومتی بھابھی کے سوا بھائی اور بابا کو بھی تیار دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ بھابھی آپ لوگ کہاں جا رہے؟ وہ ہال میں صوفے پر بیٹھی بھابھی کو دیکھتے بولی۔ بھائی بھابھی کی شادی کو ابھی بس 3 ماہ ہی ہوئے تھے۔ بھائی اور بھابھی کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، دونوں اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا ہوا تم آ گئی، آج بابا کے کزن کے بیٹے کی شادی ہے، ہم سب جا رہے۔ الایا تم بھی تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے ہی انتظار کر رہے تھے۔ تمہارا نمبر بھی ٹرائی کیا مگر فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ بھائی اسے دیکھ کر فکرمندی سے بولے، مگر ان کی بات سن کر اس کا منہ لٹک گیا۔ میرے فون کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی بھائی، اسی لیے بند ہو گیا، اور میں کیسے جا سکتی ہوں، کل میرا بہت اہم ٹیسٹ ہے۔ منہ لٹکا کر افسردگی سے بولی۔ اپنی پڑھائی کے متعلق وہ ویسے بھی بہت فکرمند رہتی تھی، اور کسی ٹیسٹ وغیرہ کی تیاری نہ ہونے کی صورت اس کے چہرے پر اسی طرح 12 بجے رہتے تھے۔
بیٹا کوئی بات نہیں، ہم جلدی آ جائیں گے، تم آ کر پڑھ لینا، گھر پر اکیلی کیسے رہو گی؟ بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بابا میں جانا تو چاہتی ہوں مگر میری کل کے ٹیسٹ کی بالکل تیاری نہیں ہے۔ ایک تو لیٹ ایڈمیشن کی وجہ سے آلریڈی کافی سلیبس چھوٹ چکا ہے، اب بھی اکیڈمی جا کر میں جو تھوڑا بہت کور کر پاتی ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ میں اتنی سی تیاری سے ٹیسٹ کلیئر کر پاؤں گی۔ روحان سے انداز میں ہونٹ لٹکا کر بولی تھی۔ اس کی بات سن کر اکمل صاحب نے گہری سانس بھری تھی۔ اس کی بات بھی ٹھیک تھی، مگر تم گھر پر اکیلی کیسے رہو گی علایا؟ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ رک جاتی ہوں۔ اصفیہ بھابی نے فوراً اپنا پروگرام کینسل کر ڈالا تھا۔ ارے نہیں بھابی، آپ لوگ پلیز میری وجہ سے اپنا پروگرام کینسل مت کریں، میں اپنے پاس سعدیہ اماں کو روک لوں گی نا۔ وہ گھر میں کام کرنے والی ادھیڑ عمر ملازمہ کا نام لے کر بولی۔ آج سعدیہ اماں نہیں آئی علایا، ساجدہ اور معراج خان سما اور اس کی بیوی بھی گھر پر نہیں ہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی تو اس لیے ہم نے انہیں چھٹی دے دی، آلیان بھائی نے اسے بتایا۔ تبھی وہ ایک لمحے کو پریشان ہونے کے بعد سر جھٹک کر بھائی کو دیکھنے لگی۔ میں مینیج کر لوں گی بھائی، آپ لوگ بے فکر ہو کر جائیں، بس آپ جلدی آ جائیے گا، وہ باپ اور بھائی کو تسلی دیتی بولی۔ اور پھر اس کے شدید اصرار پر آلیان اور اکمل صاحب اسے سب سے پہلے فون چارجنگ پر لگا کر آن کرنے کے ساتھ مزید ڈھیروں ہدایت دے کر شادی میں چلے گئے تھے، اور وہ ان کے سامنے ہی اپنا موبائل اپنے روم میں جا کر چارجنگ پر لگا آئی تھی۔ پھر ان تینوں کے جاتے اس نے مین گیٹ بند کر کے اندر آتے ہوئے گھر کا اندرونی دروازہ بند کر لیا اور خود بے فکری سے کچن میں چلی آئی۔ اسے کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی، مگر یہ کیا، کیبنٹ میں پڑا کافی کا جار خالی تھا۔ اس نے کچن میں دوسری الماریوں میں بھی کافی ڈھونڈ لی، مگر اسے کافی نہیں ملی تھی، یعنی گھر میں کافی ختم ہو چکی تھی۔ اوف، اب کیا کروں؟ کوفتے سے سوچتی باہر چلی آئی۔ اسے چائے بالکل بھی نہیں پسند تھی، ہاں کافی کی وہ دیوانی تھی، شام میں اسے ایک کپ کافی ضرور ہی چاہیے ہوتی تھی، اور اب تو سر بھی درد سے پھٹ رہا تھا۔ تبھی کچھ سوچتے ہوئے گھر کا اندرونی دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ وہ لوگ یہاں کچھ مہینوں پہلے شفٹ ہوئے تھے، اس سے پہلے وہ فیصلہ آباد میں اپنے آبائی گھر میں چچا اور ان کی فیملی کے ساتھ رہتے تھے، مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ انہیں اپنا گھر چھوڑ کر آلیان بھائی کے شدید اصرار پر یہاں لاہور شفٹ ہونا پڑا تھا۔ آلیان بھائی کی شادی بھی یہیں سے ہوئی تھی۔ ان کے گھر سے کچھ دوری پر بنی دوسری کوٹھی آغا صاحب کی تھی۔ ان کے یہاں شفٹ ہونے کے بعد تک آغا صاحب یہاں مقیم تھے۔ ان کے ساتھ اکمل صاحب اور ان کی فیملی کے کافی اچھے تعلقات بن گئے تھے، مگر کچھ دن پہلے ہی آغا صاحب اپنی کوٹھی بیچ کر کینیڈا اپنے بیٹے کے پاس شفٹ ہو گئے تھے، اور اسے اکمل صاحب سے ہی پتہ چلا تھا کہ ان کے برابر والے گھر میں کوئی نئی فیملی شفٹ ہوئی ہے۔ علایا اپنی پڑھائی کی مصروفیت کی وجہ سے نہ تو یہ جان سکی تھی کہ برابر میں کون لوگ آئے ہیں، اور نہ ہی اس نے بابا سے تفصیل پوچھی تھی، مگر اس وقت کافی کی شدید طلب اسے برابر والی کوٹھی تک کھینچ کر لے گئی تھی۔ وہ اپنے گھر کا اندرونی دروازہ لاک کر کے مین گیٹ کھول کر باہر نکلی اور برابر والوں کے گھر کے پاس جا کر اس نے باہر دروازے پر لگی بیل بجائی۔ 2 بار بیل بجانے کے بعد وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ پھر کچھ ہی سیکنڈز کے بعد دروازہ کھلا تھا اور ایک 40 سے 45 سال کے پیٹے والی بنی ٹھنی عورت دروازے کے پیچھے سے نمودار ہوئی۔ عورت نے اپنی عمر چھپانے کے لیے خوب ڈارک بھڑکیلا میک اپ کیا ہوا تھا، بالوں کو بھی مصنوعی کلر سے رنگا ہوا تھا۔ اس نے شوخ رنگوں کو مختصر لباس پہن کر خود کو کم عمر دکھانے کی اپنی سی بھرپور کوشش کی تھی۔ عالیہ کو اسے دیکھ کر کافی عجیب سا احساس ہوا۔ السلام علیکم آنٹی، وہ میں آپ کے پڑوس میں رہتی ہوں، ہمارے یہاں کافی ختم ہو گئی ہے، کیا آپ کے یہاں کافی مل جائے گی؟ جھجکتے پوچھنے لگی تھی، مگر اتنی سی دیر میں وہ عورت بھی علایا کا سرتاپا جائزہ لے چکی تھی۔ علایا کو عجیب سا احساس تو ہوا تھا، مگر خاموش کھڑی اس عورت کے جواب کے منتظر تھی۔ ہاں ہے، تم رکو میں لاتی ہوں۔ وہ عورت بنا علایا کے سلام کا جواب دیے اندر گئی اور کچھ ہی دیر میں کافی کا جار لیے باہر چلی آئی۔ تھینکس، بس مجھے تھوڑی سی چاہیے، وہ جھجک کر بولتی ہوئی جار کھول کر کافی بینز اپنے ہاتھوں میں نکالنے لگی تھی۔ رہنے دو، تم لے جاؤ یہ پورا جار، میرے گھر مزید بہت سارے ہیں، پہلی بار ملاقات کا گفٹ سمجھ کر رکھ لو۔ وہ عورت مسکراتے علایا کے گلے میں جھولتے اس کے نام کو پڑھ کر بولی۔ علایا کو انگلش الفابیٹ سے سجا اس کے نام والا سونے کا پینڈنٹ اور چین بابا نے اس کے لاسٹ برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا، تبھی سے وہ اسے ہر وقت پہنے رکھتی تھی۔ اس وقت بھی اس عورت کی نظریں اپنے نام پر مرکوز دیکھ کر وہ دھیرے سے پینڈنٹ کو چھو کر مسکرائی اور اس عورت کو تھینکس کہتے ہوئے کافی کا جار لے کر واپس پلٹنے لگی تھی۔ تم مجھے اچھی لگی علایا، وہ عورت پیچھے سے بولی تھی۔ تھینکس آنٹی، میرا پورا نام علایا اکمل ہے، اور آپ کا کیا نام ہے؟ علایا نے پلٹ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام روشان فرید ہے، میرے میاں عمان میں رہتے ہیں،
میں یہاں اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ رہتی ہوں، باقی 2 بچے پڑھائی کی غرض سے ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ وہ عورت اب بھی بغور علایا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ علایا کو فوراً اپنی کچھ دیر پہلے کی سوچ پر شرمندگی ہوئی۔ بلاوجہ اتنی بے ضرر سی عورت کے ظاہری حلیے کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ اچھا لگا آپ سے مل کر آنٹی، ہمارے گھر بھی آئیے گا، میرے گھر پر میرے بابا، بھائی اور بھابھی ہوتے ہیں۔ علایا بھی مروت سے بولی۔ جواباً روشانی محض اسبات میں سر ہلا کر مسکرانے لگی تھی۔ علایا انہیں دیکھ کر مسکراتے واپس پلٹ کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ روشانی کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ اپنی سوچوں میں گم بے خیالی میں باہری دروازہ لاک کرنا بھی بھول گئی۔ اندر داخل ہوتے اس نے اندرونی دروازہ بند کرتے ہوئے سب سے پہلے کچن کا رخ کیا تھا۔ اندر جا کر کافی بناتے اس نے اپنے لیے ایک سینڈوچ بھی تیار کر لیا تھا۔ پھر کافی سینڈوچ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنا موبائل اور کتابیں ہال میں ہی لے آئی اور پڑھتے پڑھتے اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب اس کی نظر اپنے موبائل پر پڑی اس وقت صحیح 10:30 بج رہے تھے۔ وقت بابا وغیرہ کو اب تک تو آ جانا چاہیے تھا، اس نے سوچتے ہوئے بھائی کو کال کیا تھا۔ دوسری طرف بھائی نے اسے بتایا تھا کہ وہ لوگ بس نکلنے والے تھے۔ تبھی اسے قدرے تسلی ملی اور پھر 11 بجے کے قریب گھر کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی اور بھائی کا مخصوص انداز میں بیل بجانے کا سٹائل پہچان کر اس نے بھاگتے قدموں سے آگے بڑھتے بلا جھجک جھٹ سے دروازہ کھول دیا تھا۔ جنید اسے بار میں اکیلا چھوڑ کر غصے سے چلا گیا تھا۔ جنید کی خالہ لاہور میں ہی رہتی تھی اور اسے ہفتہ بھر سے نہ جانے کتنی کالز کر چکی تھی۔ آج جنید نے ارقام کو ساتھ لے کر ان کے پاس جانے کی ٹھان بھی لی تھی، مگر ارقام اسے باہر لے آیا تھا، تبھی جنید خالہ کے پاس نہیں جا سکا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ارقام بے تحاشا پی چکا تھا۔ اس حالت میں ارقام کو نہ خالہ کے گھر لے جا سکتا تھا اور نہ ہی خود اس کے گھر، اسی لیے جنید کو مجبوراً اپنے خالہ زاد کو پورا مسئلہ بتانا پڑا تھا۔ پھر جنید کے کزن رامش نے ہی ارقام اور جنید کے لیے اپنے دوست کے فلیٹ پر رکنے کا انتظام کیا تھا۔ رامش کا یہ دوست اکیلا ہی اپنے فلیٹ میں رہتا تھا، وہ لوگ بآسانی اس کے پاس رات کو رک سکتے تھے، مگر اچانک ارقام کے بدلتے پروگرام اور حرکت نے جنید کو سخت بھڑکا دیا تھا۔ تب یہ بکتا جھکتا ارقام کو اکیلا چھوڑ کر اسی لڑکے کے فلیٹ پر خود ہی چلا گیا تھا۔ آج شام میں ہی جنید نے ملک ہاؤس فون کر کے ملک صاحب سے بہانہ گھڑا تھا کہ آج وہ اپنی خالہ کے گھر ارقام کے ساتھ ہی رک جائے گا۔ اس نے ملک صاحب کو مطمئن کرنے کے لیے رامش سے بھی ان کی کال پر بات کروا دی تھی اور رامش نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اس کی امی نے جنید کے ساتھ ارقام کو بھی مزید اپنے گھر پر روک لیا تھا۔ حالانکہ ملک صاحب نے ارقام کے رکنے پر تھوڑا بہت اعتراض کیا تھا، مگر جنید نے انہیں تسلی دی تھی کہ رامش سمیت اس کے دوسرے ماموں زاد بھی جنید اور ارقام کی ہی عمر کے ہیں۔ جنید سالوں بعد اپنے کزن سے ملا ہے، تبھی وہ ان کے ساتھ وقت گزارنے کی غرض سے وہیں رکنا چاہتا تھا۔ خالہ کے یہاں سے وہ تھوڑی بہت آؤٹنگ وغیرہ پر بھی جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ملک صاحب نے بھی 7 سمندر پار سے آئے اپنے سالے کے بیٹے کا لحاظ کرتے ارقام کو رات باہر رکنے کی اجازت دے دی تھی، یعنی ارقام کو گھر سے خلاصی مل گئی تھی۔ تبھی وہ خاصا بے فکر تھا، اسے اب جنید کی بھی فکر نہیں تھی، کیونکہ جنید کو کال کرنے کا مطلب تھا ایک لمبا سا بورنگ لیکچر سن کر اپنے منہ کا ذائقہ خراب کرنا، اور وہ فی الحال اپنے منہ کے ذائقے کے ساتھ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بار میں بلال نے ارقام کی رضامندی ملتے ہی فوراً اپنے دوست کو کال کر کے گرین سگنل دے دیا تھا، اور بلال کا وہ دوست بھی شاید اسی فون کے انتظار میں تھا۔ تبھی اس نے بلال سے بات کرتی فوراً اسے 3 ایڈریس سینڈ کر دیے تھے، کیونکہ جنید انہیں صاف منع کر کے جا چکا تھا اور اب بس وہ 3 ہی لوگ بچے تھے، اسی لیے بلال نے بھی بنا دیر کیے ان تینوں کو ایڈریس سینڈ کر دیے تھے۔ اس نے ان تینوں کے ناموں کے ساتھ لڑکیوں کا ایڈریس سینڈ کیا تھا۔ ارقام ڈینی سے اپنا والا ایڈریس لے کر باہر سے نکل گیا تھا اور سیدھا اپنی گاڑی میں آ بیٹھا تھا، مگر نشے کے باعث وہ ٹھیک سے ڈرائیو بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ کئی جگہ گاڑی اس کے قابو سے باہر ہوئی تھی، مگر اس نے بروقت کنٹرول کر لیا تھا، اور یہ رات کا وقت بھی تھا، تبھی شکر تھا کہ ایکسیڈنٹ سے بچت ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے جلدی سے جلدی اپنی منزل مقصود پر پہنچنا چاہتا تھا۔ پاکستان آنے کے بعد یہ دوسرا نشہ تھا جس سے وہ شاید مہینہ بھر سے محروم تھا۔ بلال کا دیا گیا یہ کام اس کے لیے ایڈونچر کے سوا اس کی ضرورت بھی تھا، ایسی ضرورت جس کے بارے میں اس نے کبھی ممانی تو دور، جنید جیسے اپنے بیسٹ فرینڈ کو بھی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ پچھلے 10 سالوں میں امریکہ کے آزاد ماحول میں رہ کر ایسی بہت سی اخلاقی برائیوں میں ملوث ہو چکا تھا جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ شراب کے سوا شباب بھی اس کی بہت بڑی کمزوری تھی، تبھی اس نے بلال کے آفر پر فوراً ہاں کہہ دیا تھا۔ اس کے پاس ایڈریس آیا تھا، وہ لاہور کے اسی پوش ایریا کا تھا جس میں اس کا خود کا گھر بھی تھا، بس فرق اتنا تھا کہ اس کا گھر ای بلاک میں تھا اور یہ ایف بلاک تھا۔
مندی مندی آنکھوں سے ٹرائی کرتے ہوئے بالآخر اپنے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ گیا اور گھر کے آگے گاڑی روکتے ہوئے اس نے اتر کر بڑا سا مین گیٹ وا کیا۔ پھر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی لیے اندر چلایا۔ اس نے اپنی گاڑی لال پتھر سے بنی صاف ستھری سرخ روش پر مین گیٹ سے کچھ ہی دور اندرونی دروازے کے پاس پارک کر دی تھی، کیونکہ اسے کچھ گھنٹوں بعد ہی یعنی صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکلنا تھا۔ یہ بلال کی ہی دی ہوئی ہدایت تھی، جس کے پیچھے کیا لاجک تھا یہ اس نے بلال سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اسے بس اپنی ضرورت پوری کرنے سے مطلب تھا۔ تبھی بنا دیر کیے سیدھا بلال کے دیے گئے ایڈریس پر چلا آیا تھا اور گاڑی سے نکل کر اس نے اپنی سرخ پردی آنکھوں کو پورا کھولتے ہوئے چاروں طرف اچھڑتی سی نظر ڈالی۔ ایک بڑے سے رقبے پر بنی ہوئی ایک شاندار کوٹھی تھی، جس کے چاروں طرف بنا ہوا ہرا بھرا لان انواع اقسام کے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ لان میں جلتے خوبصورت گلوبس کی روشنی کی وجہ سے ہر چیز صاف طور پر واضح ہو رہی تھی۔ چاروں طرف دیکھتے اس نے دروازے کے باہر بنی دو سیڑھیاں طے کی تھی اور باہر لگی بیل پر انگلی رکھ کر تب تک نہیں اٹھائی تھی جب تک کہ دروازہ ایک جھٹکے سے پورا کھل نہیں گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ارقام نے اپنے کانپتے لڑکھڑاتے قدموں کو بمشکل مضبوط کیا اور اپنی سرخ پڑتی ادکھلی آنکھوں کو پورا کھول کر سامنے دیکھا تھا۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت سفید لشکار مارتی رنگت والی نوعمر سی دوشیزہ کھڑی تھی۔ سر کے بالوں کو اچھی طرح پنک حجاب میں قید کیے، سفید شلوار قمیض پر بڑا سا پنک دوپٹہ اوڑھے، اس کے سامنے کھڑی وہ لڑکی بمشکل 20-21 سال کی ہوگی۔ دکھنے میں وہ جتنی خوبصورت تھی، اس کے چہرے کے تاثرات اس کے بالکل الٹ بلکہ خاصے خطرناک تھے۔ واہ، شکل مومنہ تے کرتوت کافرہ! وہ علایا کا چہرہ دیکھتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ کون ہو تم؟ کس سے ملنا ہے؟ علایا اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر ذرا سخت لہجے میں پوچھنے لگی تھی، مگر وہ اس کی بات سن کر زور سے ہنس پڑا۔ انٹرسٹنگ بیبی، اتنی بھولی بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہی ہوں جسے تم نے آج رات کے لیے بک کیا ہے۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے علایا کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے اندر چلایا۔ ارے رے، اندر کہاں گھسے چلے جا رہے ہو اور کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم ہو کون؟ کس نے تمہیں بک کیا ہے؟ میں کہتی ہوں نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہارا منہ توڑ دوں گی میں، سمجھے؟ بڑک کر بولتی ہوئی ارقام کے پاس چلی آئی تھی اور اسے بھی اسی کے سٹائل میں دھکا دیا تھا۔ نشے میں ہونے کی وجہ سے ارقام علایا کے دھکیلنے پر ذرا سا لڑکھڑایا، مگر پھر اس نے بر وقت خود کو سنبھال لیا تھا۔ ساتھ ہی اس کا مزاج بھی فوراً برہم ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر علایا کو گھورا اور اس کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگا۔ میرے سامنے ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی نیک اور بھولی ہو تو مجھے اپنے ساتھ رات گزارنے کے لیے کیوں بک کیا؟ اب یہ ناٹک کرنا چھوڑو اور مجھے بتاؤ بیڈ روم کہاں ہے تمہارا؟ چلو بیڈ روم میں، تاکہ تمہارا اور میرا دونوں کا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ جائے۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا بازو دبوچے دوسرے ہاتھ سے اس کا گال سہلاتا ہوا بولا۔ خمار آلود نگاہیں اس پری پیکر کے سراپے پر جمی تھی، مگر تبھی چٹاک کی آواز کے ساتھ پڑنے والے تھپڑ نے ارقام کا سارا خمار منٹوں میں بھگ سے اڑایا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے حیران نظروں سے اس نازک اندام سے لڑکی کو دیکھنے لگا تھا جس نے اسے یعنی ارقام ملک کو تھپڑ مارنے کا جرم کیا تھا۔ وہ ارقام ملک جسے کبھی اس کے باپ نے بھی ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے ماموں ممانی اسے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، اس کی دونوں مائیں اس پر قربان ہوتی تھی۔ وہی ارقام ملک جس کے بڑے سے لے کر دونوں چھوٹے بھائی تک اس کے ساتھ بے حد نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے۔ وہ ارقام ملک جس کی وجاہت کے پیچھے نیو یارک کی وہ گوری لڑکیاں دیوانی تھی۔ اس ارقام ملک کو اس معمولی سی لڑکی نے بنا اپنا انجام سوچے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ وہ حیرت سے سوچتا ہوا ساکت کھڑا رہ گیا۔ تم جو کوئی بھی ہو، یقیناً بے حد نیچ اور گھٹیا سوچ کے مالک ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بنا کسی تصدیق کے میرے گھر میں گھس کر یہ بےہودہ گفتگو کرنے کی؟ یوں منہ اٹھا کر میرے گھر میں گھس آنے پر مجھ سے معافی مانگنے کی بجائے تم مجھ سے یہ فحش باتیں کر رہے ہو۔ تمہارے پاس سے اٹھتی یہ ناگوار بدبو تمہاری حرکتوں سے لگ رہا ہے کہ تم نے پی رکھی ہے۔ شرابی کہیں کے، نکلو ابھی کے ابھی نکلو میرے گھر سے، ورنہ وہ حشر کروں گی تمہارا کہ آج کے بعد تم باہر تو دور اپنے گھر میں بھی کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے پہلے 100 بار سوچو گے۔ دفع ہو جاؤ۔ وہ ارقام کے دوسرے گال پر تھپڑ مارتی بولی تھی۔ گرج اٹھی تھی اور ارقام کی اتنی کھلی ڈلی بے باک باتوں نے اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا، جبکہ اس کے سامنے کھڑا ارقام یہ دوسرا تھپڑ کھا کر نہ صرف اچھی طرح ہوش میں آیا تھا بلکہ غصے کی شدت سے اس کا خون کن پٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا تھا۔ وہ اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگا تھا۔ میں کتنا نیچ ہوں یہ تجھے ابھی بتاؤں گا، بےہودہ لڑکی۔ پہلے تو اپنی راتوں کو رنگین کرنے کے لیے کال بوائے کو بک کرتی ہے
اس کے بعد پارسائی کا ڈھونگ کرتی ہے۔ ذلیل کہیں کی، حشر تو تیرا اب میں کروں گا۔ تجھے آج میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گی کہ تو نے کس سے پنگا لیا تھا۔ بدذات لڑکی، تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اسے اپنے ساتھ وحشیانہ انداز میں گھسیٹ کر ہال کے آخری کونے میں بنی سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے چیخ کر بولا، مگر تبھی اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی علایا کی نظر ارقام کی کالی شرٹ کی فولڈڈ آستین سے نظر آتے مردانہ سنہرے بالوں سے بھرے بازو پر گئی تھی، اور اس نے اپنے ناخنوں سے ارقام کے بازو کو بری طرح کھسوٹ ڈالا تھا۔ تبھی درد سے بلبلاتے ہوئے ارقام نے علایا کا ہاتھ چھوڑا، اور اتنا ہی موقع علایا کے لیے کافی تھا۔ اس نے برق رفتاری سے آگے بڑھ کر لپکتے ہوئے سیڑھیوں کے پاس کارنر ٹیبل پر رکھا بھاری لکڑی کے جستے والا گلدان اٹھا لیا اور اپنی طرف بڑھتے ارقام کے سر پر پوری قوت سے مارا تھا۔ گلدان موٹے سرے کی طرف سے عین ارقام کے سر کے دائیں طرف کھٹ کی آواز کے ساتھ لگا تھا۔ تبھی وہ ایک تیز کراہٹ کے ساتھ فرش پر گرا۔ بھاری گلدان سر پر پڑتے اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ آنکھیں جو پہلے نشے کی زیادتی سے بند ہو رہی تھی، اب ان کے سامنے چاند تارے گھومتے نظر آنے لگے تھے، مگر علایا نے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ اس نے اس کے سر کے دوسری طرف ایک بار پھر وار کیا، اور دوسرے درد سے چیختے ارقام کو کالر سے پکڑ کر سیدھا کرتے ہوئے اس نے ایک کے بعد ایک تھپڑ ارقام کے منہ پر مارنے شروع کر دیے تھے۔ اس کے اوپر جیسے کوئی دیوانگی سوار ہو گئی تھی۔ ارقام نے مچل کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تھا، مگر سر کی چوٹ میں اتنی تکلیف تھی کہ سر سے اٹھتی درد کی لہروں کے باعث وہ اپنا بچاؤ کرنے کی بجائے سر ہاتھوں میں تھامے گرا جا رہا تھا۔ درد اور نشے کی شدت کی وجہ سے وہ اس چھٹانک بھر کی لڑکی کو قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ علایا نے بھی اس کے نشے میں دھت ہونے کا پورا فائدہ اٹھایا۔ تھپڑوں کے بعد اس نے ارقام کو اپنے مکوں اور لاتوں سے پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے سینے اور پیٹ پر مسلسل وار کرتے ہوئے ارقام کی چیخوں کی بھی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ پھر وہ کراہتے ارقام کو فرش پر تڑپتا چھوڑ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی، مگر کچھ ہی سیکنڈز بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ہاکی اسٹک موجود تھی، اور پھر اس نے بنا ارقام کی کراہوں پر دھیان دیے پے در پے اس کے سینے، کمر، پیٹ اور ہاتھ پیروں پر اتنی ہاکیاں ماری تھی کہ اپنے بچاؤ کی کوشش کرنے میں ناکام ارقام اپنی نشے اور درد سے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اپنے سر کو تھامے پٹائی کھاتے کھاتے بالکل ادموا ہو گیا تھا، اور گٹری کی صورت فرش پر دوہرا ہو گیا تھا۔ مفت کا مال سمجھا ہے؟ تم جیسے لوگ لڑکی کو اپنے باپ کی پراپرٹی سمجھتے ہو، کبھی راہ چلتی لڑکیوں پر جملے کستے ہو تو کبھی کالج یونیورسٹی میں اپنی اصلیت پر اتر کر چھیڑ چھاڑ کرتے ہو، کبھی گنڈے موالی بن کر تنہا گلیوں میں لڑکی کو ہراساں کرنے نکل آتے ہو، تو کبھی ہائی وے پر عورتوں کی عزت کو تار تار کرنے سے بھی نہیں چوکتے ہو۔ پرمٹ لے کر آئے ہو اوپر سے لڑکی کو بے عزت کرنے کا۔ تم جیسے مرد ہوتے ہو جو مخالف صنف کی نظر میں مردوں کا امیج خراب کرتے ہیں۔ جس طرح عورت کا سب سے معتبر روپ ماں ہے، بہن، بیٹی اور بیوی کا ہوتا ہے، اسی طرح مرد بھی باپ، بھائی، بیٹے اور شوہر کے روپ میں عزت پاتے ہوئے جچتا ہے، مگر تم جیسے مرد آوارہ کتوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، نہ ہی تم جیسوں کو عزت راس آتی ہے۔ بےہودہ میں نہیں، تم ہو۔ ذلیل میں نہیں، تم ہو۔ اپنی اچھی صورت کا فائدہ اٹھا کر کیا سمجھ رہے تھے کہ مجھے اپنا کمینہ پن دکھاؤ گے، میری عزت پر حملہ کرو گے اور میں تمہیں بخش دوں گی؟ شرابی، زانی، بےہودہ، نیچ، آوارہ کتے، آج تیرا خون کر کے میں جیل بھی چلی جاؤں تو مجھے غم نہیں ہوگا۔ وہ ارقام کو بری طرح مارتے بولے جائے تھی، مگر ارقام مار کھاتے کھاتے درد کی شدت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ تبھی علایا نے ناک پھلاتے ہوئے اپنا ہاتھ روکا اور ہاکی اسٹک ایک طرف پھینک کر اس شیطان کو گھورا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس نے اپنے گھر کا دروازہ بلا جھجک یہ سوچ کر کھولا تھا کہ اسے لگا بھائی، بھابھی اور بابا شادی سے آ چکے تھے۔ دراصل بیل بجانے کا ایک مخصوص اسٹائل بھائی کا تھا۔ وہ اکثر ہی گھر کے باہر لگی بیل بجاتے ہوئے بیل پر ہاتھ رکھ کر ہٹانا بھول جاتے تھے۔ تبھی ان کا انداز پہچان کر وہ دروازہ کھولنے چلی آئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ باہر بھائی کی جگہ یہ شیطان موجود ہوگا۔ بے ہوش پڑے ارقام کو غصے سے گھور رہی تھی۔ اس بےہودہ لڑکے کو اچھی طرح پیٹ کر جوش و جذبات ذرا ٹھنڈے پڑے تھے، تب اس کے حواس نے بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اثر نو سارے حالات کے بارے میں سوچا تھا۔ بابا اور بھائی آتی ہوگے، اس شخص کی یہاں موجودگی کہیں انہیں میری طرف سے مشکوک نہ کر دے۔ میں کیا کہوں گی ان سے؟ سچ بتاؤں گی تو کیا وہ مجھ پر یقین کریں گے؟ جبکہ غلطی بھی میری ہے، میں مین گیٹ کھلا چھوڑ آئی تھی، اور اگر بھائی بابا میری بات پر یقین کر بھی لے تو کیا بھابھی یہ بات ماننے کو تیار ہوں گی کہ شخص اپنے غلط ارادوں کی تکمیل کے لیے غلط جگہ آ گیا تھا؟ آسیہ بھابھی تو ابھی ہمیں اتنا جانتی بھی نہیں ہے، اب کیا کروں؟ وہ فرش پر پڑے ارقام کو دیکھتے ہوئے پریشان سی سوچنے لگی تھی۔ اسے جلد سے جلد اس شخص کو ٹھکانے لگانا تھا۔ گھر کے باہر سڑک پر پھینک دیتی ہوں، سب سمجھیں گے کوئی شرابی نشہ کر کے راستے میں پڑا ہے۔ ہاں،
یہ ٹھیک رہے گا۔ وہ ذرا بڑبڑاتے جیسے کسی نتیجے پر پہنچے اور اس لمبے چوڑے ہٹے کٹے شیطان صفت لڑکے کے دونوں ہاتھوں کو نہ چاہتے ہوئے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے داخلی دروازے تک لائی تھی، مگر اتنی سی دیر میں اس کا سانس بری طرح پھولنے لگا تھا۔ وہ لمبا چوڑا لڑکا اچھی خاصی مسکولر بلڈ رکھتا تھا، تبھی علایا کے لیے اسے دیو قامت شیطان کو کھینچنا مشکل ہو رہا تھا۔ داخلی دروازے کے آگے بنی ہوئی 2 سیڑھیاں بھی یقیناً اس لڑکے کو گھسیٹنے کی راہ میں رکاوٹ بنتی، مگر علایا نے اللہ کا نام لے کر اس کے ہاتھ دوبارہ پکڑے تھے اور اپنا پورا زور لگاتے وہ بنا ارقام کی ٹوٹوں کا سوچے اسے سیڑھیوں سے بھی گھسیٹ کر کسی طرح باہری دروازے کے باہر تک لے آئی تھی۔ پھر لال فرش والی چکنی روش پر کھڑی اس کی گاڑی کو دیکھ کر علایا کو ایک بار پھر اس شخص پر غصہ آیا تھا۔ پوری پلاننگ کر کے آیا تھا شیطان۔ نہ جانے کون بےہودہ اور گری ہوئی عورت ہوگی جس نے اس شیطان کے ساتھ اس قسم کی حرام کاری کرنے کا سوچا ہوگا۔ اس نے بے ہوش پڑے ارقام کی پسلی میں ایک زوردار لات مار کر غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا تھا، ساتھ ہی جھک کر اس کی جیبیں بھی ٹٹولی تھی۔ اسے ارقام کی جینس میں گاڑی کی چابی مل گئی۔ اب دوسرا مرحلہ اس دیو کو گاڑی میں فٹ کرنے کا تھا۔ وہ ارقام کو گھسیٹتی ہوئی گاڑی تک لائی اور خود گاڑی کو ان لاک کرتے ہوئے اس نے پہلے بے ہوش ارقام کو گاڑی سے لگا کر بٹھایا تھا، پھر خود دروازہ کھول کر اندر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی تھی اور ایک گہرا سانس بھرتے اس نے اللہ کا نام لے کر ارقام کے بازوؤں کے نیچے سے اپنے ہاتھ ڈال کر اسے سینے سے پکڑا تھا اور اسے اندر کھینچنے لگی تھی، مگر اتنی سی دیر میں ہی اسے دانتوں تلے پسینہ آ گیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے جدوجہد چھوڑی نہیں تھی۔ نتیجتاً ارقام اندر سیٹ تک گھسٹ آیا تھا۔ تبھی علایا شکر مناتے ہوئے دوسری طرف جا کر اس کی لمبی ٹانگوں کو اندر کرنے لگی تھی اور بمشکل تمام اس نے پورے ارقام کو گاڑی میں ڈال ہی دیا تھا۔ اس کام سے نمٹ کر وہ گھر کا داخلی دروازہ لاک کرنے کے بعد مین گیٹ کھولتے ہوئے خود ارقام کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ اسے بابا، بھائی اور بھابھی کے گھر واپس آنے سے پہلے بس اس ناگہانی بلا کو اپنے گھر سے باہر پھینکنا تھا۔ تبھی وہ تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے ایف بلاک سے نکل کر ای بلاک کے نکڑ پر اس گاڑی اور بے ہوش پڑے ارقام کو چھوڑ کر اپنے گھر کے راستے کی طرف بھاگتی ہوئی پہنچی تھی، جو بس 5 منٹ کی دوری پر تھا۔ گھر کا مین گیٹ کھول کر اسے اچھی طرح لاک کرنے کے بعد وہ اندرونی داخلی دروازے کو کھول کر گھر کے اندر چلی آئی اور دروازہ اندر سے لاک کرتے ہوئے اس کی نظر سامنے پڑے گلدان اور فرش پر بکھرے ارقام کے خون پر پڑی تھی اور وہ لپک کر سب صاف کرنے کے لیے بھاگی تھی۔ یہ پو پھٹنے سے پہلے کا وقت تھا۔ کچھ دیر بعد رات اور دن کا ایک دوسرے سے ملن ہوا چاہتا تھا۔ کائنات پر پھیلی رات کی چادر سست روی سے سمٹنے والی تھی اور سورج کی کرنیں خواب غفلت کی نیند سونے والوں کو کاروبار زندگی کو شروع کرنے کا سندیشہ دینے کے لیے پورے تمطراق سے نکلنے والی تھی۔ فضا میں چاروں سو فجر کی اذان کی صدائیں گونجنے لگی تھی۔ عادت کے مطابق اس کی آنکھ بھی صبح فجر کی پہلی اذان کے ساتھ ہی کھلی تھی۔ وہ جلدی سے اپنا بستر چھوڑ کر اٹھا اور چینج کر کے وضو کرنے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وضو سے فارغ ہو کر اس کا رخ اب پاپا کے بیڈ روم کی طرف تھا۔ امی جان اور ماما جان کی موجودگی کے باوجود پاپا الگ روم میں سوتے تھے۔ گو ان کا کمرہ دونوں بیویوں کے بالکل ساتھ تھا، مگر کمرے کی علیحدگی و احتیاط تھی جو ان سب بھائیوں کے بچپن سے ہی وہ کرتے تھے، مگر اب ان کے جوان ہونے پر تو پاپا خاص الخاص جان بوجھ کر مزید یہ احتیاط کرنے لگے تھے، اور کچھ اس حادثے کے بعد سے بھی وہ خود کو اب تک اپنے کیے کی سزا دے رہے تھے، کیونکہ ازراق نے پاپا کو یوں اکیلے مضطرب ہو کر کمرے میں راتیں گزارتے اسی حادثے کے بعد سے دیکھنا شروع کیا تھا۔ اس حادثے کے بعد اس نے پاپا کو بہت کم ہی اپنے بستر پر آرام کرتے دیکھا تھا۔ وہ پوری رات میں 1 یا 2 گھنٹے ہی سوتے تھے، ورنہ رات بھر عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ دادا جان کی طرح پاپا بھی کثرت سے اب عبادت کرنے لگے تھے۔ 1-2 گھنٹے سو کر تہجد کے لیے اٹھ جاتے اور پھر پوری رات نہیں سوتے تھے۔ پاپا کو ویسے بھی صبح صادق سے پہلے جاگنے کی بہت پرانی عادت تھی جو دادا جان نے انہیں ڈالی تھی، اور پاپا نے وہی عادت اپنے بیٹے کے اندر منتقل کر دی تھی۔ ازراق روزانہ پاپا کے ساتھ ہی فجر پڑھنے مسجد جاتا تھا۔ روز صبح جب اپنے روم سے نکل کر وہ پاپا کے روم کے دروازے پر نوک کرتا تھا تو پاپا پہلے ہی دستک پر دروازہ کھول کر باہر نکل آتے تھے۔ یہ پاپا اور ازراق کا بہت پرانا معمول تھا۔ ازراق نے 10 سال کی عمر سے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔ ہاں، پہلے وہ یہ سب خود کو دادا جان اور پاپا کا سعادت مند بیٹا ظاہر کرنے کے لیے کرتا تھا، مگر پھر وہ جلد ہی اس روٹین سے بور ہو گیا تھا۔ نیند اور کسل مندی کی وجہ سے وہ روز جلد اٹھنے کا یہ معمول ترک ہی کر دیتا اگر دادا جان اور پاپا اس معاملے میں سخت نہ ہوتے تو۔
دادا جان ایک بہت مشہور عالم دین اور قرآن کے حافظ تھے۔ انہوں نے بہت پہلے اپنی کاروباری ذمہ داریاں اپنے اکلوتے بیٹے یعنی ازراق کے پاپا کو سونپ کر خود کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ بیوی کی وفات کے بعد ان کا زیادہ تر وقت مسجد میں گزرنے لگا تھا۔ ضعیفی کے باوجود بھی وہ خاصے چاق و چوبند تھے اور تبلیغ کے کام کی وجہ سے انہیں زیادہ تر گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا۔ بڑی جماعتوں کے ساتھ اکثر بیرون ممالک کے دورے پر جاتے تھے، اسی لیے دادا جان کی غیر موجودگی میں پاپا اپنے بیٹوں کو خود ہی ساتھ لے کر مسجد جانے لگے تھے۔ ازراق گھر میں باقی بھائیوں سے بڑا تھا، تبھی اس کو نماز کے معاملے میں ڈھیلا پڑتے دیکھ کر پاپا خود اس کے روم میں اسے جگانے کے لیے آنے لگے تھے۔ اور پھر اسکول کے دور میں پاپا کی روز صبح فجر والی روٹین اس تسلسل سے برقرار رہی تھی کہ اسکول کے بعد کالج اور یونیورسٹی کے دور تک پہنچتے ہوئے ازراق نے پاپا کی جگہ سنبھال لی تھی۔ پاپا نے اس کی عادت کو اتنا پختہ کر دیا تھا کہ پھر اس کی آنکھ روز فجر میں اپنے آپ کھلنے لگی اور پاپا کی جگہ وہ خود روز ان کے روم میں جانے لگا تھا۔ پھر اس نے باقی بھائیوں اسعد اور عماد کے روم میں جا کر انہیں اٹھانے کی ذمہ داری بھی خود سنبھالی تھی۔ یہ پاپا کا نیا رول تھا جسے ازراق کے ساتھ باقی سب بھی فالو کرنے لگے تھے۔ وہ چاروں باپ بیٹا روز صبح نماز کے بعد باہر سے واک کے لیے بھی نکل جاتے تھے۔ دادا جان اگر گھر پر ہوتے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہو جاتے تھے، مگر اکثر وہ اپنے تبلیغی جماعتوں کے ساتھ ملکوں گھومتے پھرتے تھے۔ انہی کی طرح جب پاپا بھی اپنے کسی کاروباری کام کے غرض سے ملک سے باہر یا شہر سے باہر ہوتے تب ان کی ذمہ داری ازراق پر پڑ جاتی تھی۔ وہ خود بھائیوں کو ساتھ لے کر مسجد اور واک پر جاتا تھا۔ پاپا یعنی ارکم ملک صاحب اپنے بیٹوں کی اس پیاری عادت پر بہت خوش ہوتے تھے۔ سالوں سے ملک ہاؤس کے مکینوں کا یہی معمول تھا، جسے ازراق سمیت ارکم ملک کے باقی دونوں چھوٹے بیٹوں نے بھی ترک نہیں کیا تھا۔ ہاں، مگر ان تین بیٹوں کے سوا ارکم ملک کو اپنے چوتھے بیٹے ارکام کے معمولات کی اب کوئی خبر نہیں رہی تھی، جو عمر میں ازراق سے چھوٹا اور اسعد اور عماد سے بڑا تھا۔ ارکم ملک نہیں جانتے تھے کہ ان کا دوسرا نکچڑا بیٹا اب تک ان کی ڈالی گئی اس عادت کی پابندی کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ 13 سال کی عمر میں ہی اپنے ماموں کے پاس نیو یارک چلا گیا تھا، جہاں سے 10 سال بعد اس کی واپسی ہفتہ بھر پہلے ہی ہوئی تھی۔ ملک صاحب نے بھی اسے یہ سوچ کر نہیں ٹوکا تھا کہ وہ اچانک اپنی روٹین بدلنے سے ویسے بھی خاصا بیزار ہو رہا تھا۔ اس کے سونے جاگنے کے معمولات میں پورے 24 گھنٹے کا فرق آ گیا تھا۔ اکثر وہ سونے کے وقت پوری رات جاگتا پایا جاتا اور صبح سویرے جب پوری دنیا بستر چھوڑ کر اپنے معمولات زندگی میں بزی ہو جاتی تھی تب وہ مدہوش پڑا سارا دن تک سوتا رہتا تھا۔ اسی لیے ملک صاحب اسے سیٹ ہونے کے لیے کچھ وقت دینا چاہتے تھے، اور انہوں نے ازراق سے بھی ابھی منع کیا ہوا تھا کہ کچھ دن ارکام کو نہ جگایا جائے۔ آج تو ویسے بھی وہ گھر پر نہیں تھا، تبھی ازراق سیدھا پاپا کے بیڈ روم تک چلایا تھا اور اس نے دروازے پر پہلی دستک دی ہی تھی کہ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل آئے تھے۔ السلام علیکم سر، پاپا نے مسکراتے سے سلام کیا۔ وہ روز کی طرح ابھی ان کے سلام کرنے پر جھپ گیا تھا۔ وعلیکم السلام پاپا، آپ پہلے مجھے سلام کرنے کا موقع کیوں نہیں دیتے؟ اس کا روز والا شکوہ آج بھی قائم تھا اور وہ اس کے گلے پر اب بھی روز کی طرح ہی مسکرا دیے تھے۔ میں تمہیں اس لیے سلام کرنے میں پہل کرتا ہوں پاپا کی جان، تاکہ مجھے یاد رہے کہ تم میرے بیٹے سے پہلے ایک مومن مسلمان ہو جس کا اکرام کرنا مجھ پر فرض ہے۔ اس سے تمہیں بھی اس بات کی عادت پڑے گی کہ ہمیں بنا کسی ہچکچاہٹ کے خود سے چھوٹوں کو سلام کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تم چاہو تو کامی، ارکام، سعدی، اسعد اور عماد کو بھی سلام میں پہل کر سکتے ہو۔ کوشش کرو کہ ہم بہترین نہیں تو اچھے مسلمان بننے کی کوشش ضرور کریں، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہمیں نیکی کرنے کا موقع ملا۔ ہم میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو موقع ملنے کے باوجود نیکیوں کو گنوا دیتے ہیں اور پھر پچھتاؤں سے ہمیشہ کے لیے اپنا دامن بھر لیتے ہیں۔ وہ اپنے روم کا دروازہ بند کر کے باہر نکل آئے تھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلتے ہوئے بیٹے کو سنجیدگی سے نصیحت بھی کرنے لگے تھے۔ تبھی ازراق ان کی بات سمجھ کر اس بات میں سر ہلانے لگا تھا، ساتھ ہی اسے باپ کے لہجے میں چھپا ملال بھی شدت سے محسوس ہونے لگا تھا۔ اوکے مائی ہینڈسم مین، آپ ذرا نیچے جا کر امی جان اور ماما جان کے دیدار کریں، انہیں سلام دعا کریں، میں ان دونوں کو بلا کر لاتا ہوں۔ پاپا کو افسردگی سے نکالنے کے لیے جان بوجھ کر شرارت سے کہتا ہوا بھائیوں کے کمروں کی طرف چلا گیا۔ ملک صاحب بھی ہولے سے مسکرا کر آگے بڑھ گئے۔ پھر وہ اسعد اور عماد کے
روم میں پہنچ کر انہیں اٹھانے لگا تھا۔ وہ دونوں نیند میں جھومتے ہوئے اٹھ کر وضو کرنے چلے گئے تھے۔ دونوں جلدی جلدی وضو کر کے باہر پورٹیکو میں پہنچو، میں اور پاپا بھی آ رہے۔ وہ ان دونوں کو ہدایت دیتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا تھا۔ نیچے پہنچ کر وہ تیزی سے ہال پار کرتا ہوا کچن میں چلا آیا۔ پاپا پہلے ہی کچن کے دروازے پر کھڑے تھے اور حسب معمول کچن کے اندر سے آتی کھٹ پٹ کی آوازیں یہ بتانے کو کافی تھی کہ اندر ملک صاحب کی دونوں بیگمات موجود تھی۔ سب سے پہلے ازراق کی نظر نور العین یعنی اپنی مما جان پر پڑی تھی۔ السلام علیکم مما جان۔ ازراق نے مسکرا کر زور سے ماں کو سلام کیا تھا۔ اس کے انداز پر ملک صاحب اور نور مسکرا دیے تھے۔ نور نے نثار ہوتی نظروں سے سامنے کھڑے اپنے بے حد خوبصورت سرخ و سفید رنگت والے شوہر اور ان کے عکس یعنی اپنے بیٹے کو دیکھا تھا، جبکہ ازراق سلام کے ساتھ گردن گھما کر باپ کو دیکھنے لگا۔ ملک صاحب کے چہرے پر بیوی کو سامنے دیکھ کر بہت خوبصورت رنگ پھیلے ہوئے تھے۔ پاپا کیا بات ہے؟ میں نے نوٹ کیا ہے کہ روز صبح مما جان کو دیکھ کر آپ کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، مسکراہٹ لبوں سے جدا ہی نہیں ہوتی، ایسا کیوں؟ شرارت سے مسکرا کر باپ کو دیکھتے بولا۔ اب بھائی بندہ بیوی کو دیکھ کر مسکرائے نہ تو کیا دکھی ہو؟ میں تو تمہاری مما جان کو ہی نہیں امی جان کو بھی دیکھ کر مسکراتا ہوں۔ نور شہرینہ کہاں ہے؟ ملک صاحب نے بیٹے کو گھورتے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی اور پھر سامنے کھڑی نور سے بیوی کے بارے میں پوچھنے لگے تھے۔ آپ بھی ذرا ادھر کچن گارڈن میں ہیں، آج ہم لوگ سب کی پسند کا ناشتہ بنا رہے، سنڈے ہے نا، تو عماد اسعاد اور اپنے ازراق سب کی پسند کا ناشتہ بنے گا۔ نور کا مفصل جواب سن کر ملک صاحب کا منہ بن گیا تھا۔ بیٹوں کے لیے پسند کا ناشتہ بن رہا ہے اور شوہر کی فکر ہی نہیں ہے۔ خفگی سے بولے تھے۔ نور شوہر کے معصومانہ انداز پر زور سے ہنس پڑی تھی۔ آپ کی اور آپ کے بیٹے کی پسند ایک ہی تو ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جو زر کے لیے بنے گا آپ بھی وہی شوق سے کھا لیں گے۔ ویسے آپ کے لیے رات کو آپ ہی نے گجریلا بنایا تھا، پسند کے ناشتے کے ساتھ گجریلا بھی فری ہے۔ نور نے شرارت سے شوہر کو تسلی دی تھی اور ملک صاحب واقعی خوش ہو گئے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا نور، سچ آج آپ دونوں نے دل خوش کر دیا، اسی لیے آپ دونوں کے لیے ایک گفٹ تو بنتا ہے۔ چمکتی شرارتی آنکھوں سے بیوی کو دیکھتے بولے۔ پاپا بیٹے کی موجودگی کا خیال رکھے، کم سے کم مجھے آنکھیں بند کرنے دے۔ ازراق اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھتا ہوا بولا۔ لے میرا بیٹا مارے شرم کے اپنی آنکھوں کا بھی ایڈریس بھول گیا ہے۔ ملک صاحب نے اس کے ہاتھ کانوں سے ہٹا کر آنکھوں پر رکھ دیے تھے۔ دیکھا آپ نے بہت زبان چلنے لگی ہے جناب کی، اب آپ اس کی بھی جلدی شادی کروا دے، بیوی آئے گی تب آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے گا۔ انہوں نے نثار ہوتی نظروں سے بیٹے کو دیکھ کر کہا تھا۔ بے فکر رہے آپ، اس کی اور ارکام کی ساتھ ہی کرواؤں گا شادی، بس ایک کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کا کام آپ اور شہرینہ جلدی جلدی شروع کر دے، دوسری لڑکی تو اپنے گھر کی ہی ہے۔ ملک صاحب مسکرا کر اپنے شاندار سے بیٹے کو دیکھتے بولے، جو ہو بہو ان کی جوانی کی تصویر تھا۔ اور ازراق نے باپ کی مسکراتی نظریں اپنے چہرے پر دیکھ کر لب بھینچ کر سر جھکاتے ہوئے اپنے کان کو کھجایا تھا۔ اچانک اس کی نظروں کے سامنے وہ خاموش تباہ اور بے زر چھوٹی سی لڑکی چلی آئی تھی، جس کے ساتھ کی آرزو اس کے دل نے نہ جانے کب سے کی تھی۔ مما جان پاپا آپ لوگ لڑکی بعد میں ڈھونڈیے گا، فی الحال نماز کو چلے پاپا، دیر ہو رہی ہے۔ ازراق سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دونوں بھائیوں کو دیکھ کر جلدی جلدی بولتا ہوا باپ کو ساتھ لیے آگے بڑھ گیا تھا اور نور ان دونوں کے پشت کو دیکھتی ہوئی مسکرا دی تھی۔ واقعی وہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کی پرچھائی تھے، دونوں دکھنے میں جتنے وجیح تھے طبیعت سے اتنے ہی سادہ، عاجزی اور انکساری والے بھی تھے۔ ازراق تو ارکام اسعاد اور عماد سے بھی زیادہ ماں باپ کو عزت دیتا تھا۔ نور کو اپنی شادی شدہ زندگی کے گزرے اتنے سالوں میں آج تک کوئی ایسا دن یاد نہیں پڑتا تھا کہ ازراق نے ان سے بنا مسکرائے بات کی ہو۔ وہ انہیں ان کے باقی بیٹوں سے زیادہ عزت دیتا تھا اور اس کی وجہ بھی وہی شخص تھا جس نے کبھی اپنی تینوں بیویوں کے درمیان کوئی ناانصافی نہیں کی تھی، کسی کو کسی سے کم، کسی کو کسی سے زیادہ نہیں سمجھا تھا۔ انہوں نے اپنی تینوں بیویوں کو مساوی حقوق و محبت دی تھی، سوائے اس ایک حادثے اور اس سے جڑی شخصیات کے نور کو اب تک کوئی ایسا ایک بھی لمحہ یاد نہیں تھا جب ملک صاحب نے خود سے جڑے کسی بھی رشتے کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ ازراق کے اندر بھی اپنے باپ کی تمام اچھی عادت بدرجہ عتم موجود تھی۔ بیٹا ہونے کے ناطے اسے یہ سب باپ سے ورثے میں ملا تھا۔ وہ اپنی دونوں ماؤں کو باقی بھائیوں سے زیادہ عزت و محبت دیتا تھا۔ نور کو اپنا یہ سوتیلا بیٹا اپنی سگی اولاد سے زیادہ عزیز تھا، جو ان کے شوہر کا بھی محبوب ترین بیٹا تھا۔ گھر کے بالکل پاس یہ وسیع و عریض
نعمت مسجد۔ ازراق کے پردادا یعنی ابتسام ملک نے اپنی زندگی کے آخری وقتوں میں تعمیر کروائی تھی اور اپنی زندگی میں ہی مسجد کے تمام امور کی ذمہ داری اپنے بیٹے یعنی ازراق کے دادا جان کو سونپ دی تھی۔ وہی مسجد میں امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتے تھے، مگر پھر دادا جان تبلیغ سے جڑنے کے بعد امامت کی ذمہ داری صحیح طور پر ادا کرنے سے قاصر ہو گئے تھے، اسی لیے اپنے پیچھے امامت کی ذمہ داری انہوں نے اپنے ایک شاگرد عبدالباسط صاحب کو سونپ دی تھی۔ وہی ان کے پیچھے مسجد سنبھالتے تھے۔ ان کے سوا ایک دوسرے امام اور مؤذن محمد ذاکر صاحب بھی تھے۔ یہ سبھی مسجد کے کرتا دھرتا یعنی ملک ہاؤس کے مکینوں کی بے حد عزت کرتے تھے۔ اب بھی ازراق ملک صاحب کے ساتھ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا، نورانی چہرے والے امام صاحب عبدالباسط صاحب ان دونوں باپ بیٹے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے تھے۔ السلام علیکم ملک صاحب، کیسے ہو ازراق بیٹا؟ وہ دونوں باپ بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولے، شکل سے تھوڑے پریشان لگ رہے تھے۔ الحمدللہ امام صاحب، آپ بتائیں جماعت تیار ہے؟ ملک صاحب نے پوچھا۔ جی جماعت تیار ہے، نماز کے بعد آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی تھی، آپ میرے حجرے میں چلیے گا۔ امام صاحب کے سنجیدگی سے کہنے پر ارکم ملک نے بغور ان کا پریشان سا چہرہ دیکھ کر اسبات میں سا ہلایا تھا۔ پھر نماز کی ادائیگی کے بعد سب نمازیوں کے رخصت ہوتے ہی ازراق نے بھی چھوٹے بھائیوں کو گھر بھیج دیا تھا، کیونکہ امام صاحب کو اس سے اور پاپا سے کچھ بات کرنا تھی۔ بھائیوں کو بھیج کر ازراق امام صاحب اور اپنے پاپا کے پاس چلا آیا۔ امام صاحب ان دونوں باپ بیٹے کو لے کر اپنے حجرے میں چلے آئے۔ اندر آتے انہوں نے ایک طرف بنی ہوئی چھوٹی سی الماری سے کچھ سامان نکال کر ملک صاحب کے سامنے کیا تھا۔ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں آپ؟ مولانا صاحب کے ہاتھ پر لیٹسٹ ماڈل کا موبائل، گاڑی کی چابی اور ایک گولڈ کی چین پڑی تھی۔ ملک صاحب اور ازراق امام صاحب کے پاس ارکام کا فون دیکھ کر چونک گئے تھے۔ یہ فون تو کامی کا ہے اور یہ میری گاڑی کی چابی ہے۔ امام صاحب یہ چیزیں آپ کو کہاں سے ملی؟ ازراق نے بھی حیرت سے دونوں چیزیں امام صاحب کے ہاتھ سے لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ اور یہ چین کس کی ہے؟ امام صاحب نے اپنے ہاتھ میں موجود علایا کی چین ارکم ملک کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے پوچھا۔ علایا؟ ارکم ملک اور ازراق نے زیر لب چین میں جھولتا ہوا نام پڑھا تھا۔ ملک صاحب، میں صبح اپنے بھتیجے اور بیٹے کے ساتھ مسجد آ رہا تھا تو ہمارے بلاک کے نکڑ پر عین سڑک کے بیچوں بیچ ایک گاڑی کی بیک لائٹس آن تھی۔ میں حیرت سے سڑک کے بیچ کھڑی گاڑی کو دیکھ کر جیسے ہی آگے بڑھا، یہ دیکھ کر مزید حیران رہ گیا کہ وہ گاڑی آپ کے یہاں کی تھی، جس میں کئی بار میں نے ازراق بیٹے کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ پھر جیسے ہی میں نے گاڑی کے اندر دیکھا، اگلی سیٹیں خالی پڑی تھی اور پچھلی سیٹ پر اپنے ازراق جیسی پیاری سی صورت والا ایک لڑکا بے ہوش پڑا تھا۔ مجھے پرسوں ہی ازراق نے بتایا تھا کہ آپ کا ایک بیٹا امریکہ سے آیا ہے۔ مجھے وہ بچہ آپ کا وہی بیٹا لگا، کیونکہ آپ کے باقی بیٹوں کو تو میں جانتا ہوں، مگر اس بچے کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے سر سے خون بہ رہا تھا اور ہاتھ بھی زخمی تھے، چہرے پر نیل پڑے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے اور بھتیجے کی مدد سے اسے باہر نکالا اور یہ دیکھ کر مزید حیران رہ گیا کہ وہ بچہ بہت زیادہ زخمی تھا۔ میں نے تبھی اپنے بیٹے اور بھتیجے کے ساتھ اسے ہاسپٹل روانہ کیا ہے۔ آپ کی گاڑی میں چابی لگی ہوئی تھی، وہ میں نے نکال لی اور اس بچے کے پیروں کے پاس یہ موبائل اور چین بھی پڑی ہوئی تھی۔ مجھے نماز پڑھانی تھی اور آپ کو بتانا بھی تھا، اس لیے میں چیزیں لے کر سیدھا مسجد آ گیا۔ امام صاحب کی بات نے ارکم اور ازراق کو ششدر کر دیا تھا۔ میرا ارکام؟ امام صاحب، میرا بیٹا ہاسپٹل میں ہے؟ کون سے ہاسپٹل میں ہے؟ آپ فون کریں، بچوں کو پوچھے کہ کون سے ہاسپٹل لے کر گئے اسے۔ امام صاحب کی بات مکمل ہوتے ہی ارکم ملک تڑپ کر بولے تھے۔ امام صاحب نے اسبات میں سہلاتے ہوئے اپنے کرتے کی جیب سے اپنا چھوٹا سا فون نکال کر اپنے بیٹے کا نمبر ملایا اور اس سے بات کرنے لگے تھے۔ کیا؟ اچھا تم رکو، ہم لوگ آ رہے۔ امام صاحب گھبرا کر بولتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر گئے تھے۔ کیا ہوا امام صاحب؟ کیا کہا آپ کے بیٹے نے؟ بتائیں کون سے ہاسپٹل میں ہمارا ارکام؟ ازراق نے گھبراتے ہوئے مولانا صاحب سے پوچھا۔ بیٹا وہ لوگ تمہارے بھائی کو ہاسپٹل لے کر پہنچ تو گئے، مگر اس وقت کوئی بڑا ڈاکٹر ہاسپٹل موجود ہی نہیں ہے، اسی لیے ابھی اس کا علاج شروع نہیں ہوا ہے، امام صاحب جلدی سے بولے تھے۔ اور اس سے ہاسپٹل کا نام سنتے ہی ملک صاحب اور ازراق تیزی سے باہر بھاگے تھے۔